انسان کا جو لالچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کو ڈرائیو کرتا ہے کہ وہ ایسے سٹیپس لینے کی کوشش کرے کہ جو بہت شارٹ دستی جلدی امیر کرنے والے ہوں. دوسرے کو دیکھ کے کمپٹیشن میں آ کے انسان ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. اور جو آج کل کے حالات ہیں جس طرح کی انفلیشن ہے اس کے اندر تو جو لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنی وقتی پریشانی کو سولو کرنے کے لیے ریزالو کرنے کے لیے بہت جلدی کسی بھی آپشن کی طرف گرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک وہ آپشنز تھے کہ جس طرح اسکیمز ہوتے ہیں اور کالز آتی ہیں, یا یہ کہ جی اب کرپٹو کرنسی میں ہم انویسٹ کر لیتے ہیں, یا کوئی اور اسکیمز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ یوں کریں, اتنے پیسے دیں, ہم آپ کو اتنے انویسٹمنٹ کر کے دے دیں گے. اور جس طرح میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں کہ وقت ایسا آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان حلال حرام کی تمیز بالکل چھوڑ دے گا, تو فوراً لوگ جو ہے نا وہ جمپ کر دیتے ہیں اس ویگن کے اندر. تو اسی میں سے ایک چیز جو ہے جو کہ ایگزسٹ کر رہی تھی لیکن اس کا اتنا کھل کے اس کا جو مظاہرہ ہوا تھا وہ ہوا تھا ابھی یہ پچھلے مہینے کے اندر. تو میں بات مختصر یہ کر لیتا ہوں کہ یہ میسیجز تو اس طرح کے آتے رہتے ہیں بینکس کی طرف سے بھی, اور جس طرح کی ڈیسپریشن ہو رہی ہوتی ہے تو بس ایک میسیج کریں. آپ پراپر بینکس کی بات ہو رہی ہے, اسکیجول بینکس کی, میسیج کریں اور اتنا لون آپ کو جو ہے نا فوراً مل جائے گا, انسٹنٹ لون. جو تو ہو گئے بینکس اسٹیٹ بینک کے اندر آتے ہیں جو, وہ ڈیفینیٹلی وہ تو ایک خاص پالیسی کے تحت رن ہو رہے ہوں گے, انہوں نے ایک خاص پرسنٹیج چارج کرنا ہوگا. اور جو پہلے کبھی واقعات ہونا شروع ہوئے تھے جب پاکستان میں نئے نئے کریڈٹ کارڈز آئے تھے, اور کریڈٹ کارڈ کے شروع میں تو ایک دم سے لگا کہ کریڈٹ کارڈ ابھی مسئلہ کوئی نہیں ہے, کھانے کھاؤ, باہر گھومو پھرو. ٹی وی کے اوپر ایڈز آتے تھے کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے, اے سی لگا لو, اے سی لگانے کے لیے پیسے نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ. اے سی کا وہ بجلی کا بل کون دے گا, یا بل زیادہ آ رہا ہے تو کیا ہوگا, کریڈٹ کارڈ سے پے کر دو. اچھا لائٹ جا رہی ہے پھر کیا کرو, جنریٹر خرید لو, جنریٹر کہاں سے آئے گا, کریڈٹ کارڈ سے پے کرو. یعنی وہ لگ رہا تھا کہ ایز اف کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح کے ایڈز ٹی وی پہ آیا کرتے تھے. تو جب ایک دم سے لوگوں نے کریڈٹ کارڈ کے چکر میں پڑ گئے اور ہماری کنزیومر فائنانس کا ایک نیا چیپٹر کھلا پاکستان کے اندر, تو لوگ تو بری طرح اس کے اندر پھنسے تھے. پھر جب بری طرح پھنسے تو پھر ایک ڈیسپریٹ بندہ کیا کر سکتا ہے, جب نوٹسز آ رہے ہوں بہت زیادہ تو ایک ڈیسپریٹ بندہ کیا کرتا ہے, پھر کوئی اور آپشن لے گا. مثال کے طور پہ کوئی کال آ رہی ہے اسے, اور اس نے کوئی چیز جو ہے نا گروی رکھوائی ہوئی تھی, کوئی ایسی گارنٹیز دی ہوئی تھی, وہ اپنے رشتہ داروں سے پھر کیا ہوتا ہے مجبور ہونے پہ یا اپنے دوستوں سے کیا کرے گا, مجبور ہو کے کیا کرے گا, جھوٹ بولے گا. مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, یہ جھوٹ بول کے یہ مجھے ہیلپ کر دو اس چیز کے اندر, تو میں تمہارے اتنے پیسے اتار دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. وہ خود تو پھنسایا اپنے آپ, دوسروں کو بھی پھنسائے گا ساتھ ساتھ. اس طرح کے کام ہونے شروع ہو گئے. اور بہت ہی آگے جا کے ایک نیکسٹ لیول کیا, نیکسٹ لیول یہ کہ ایکچولی اس ٹائم کے اندر جو آج سے کوئی 15 سے 20 سال پرانے, تو خودکشیاں بھی ہوئی تھیں. ایسے کیسز بھی ہوئے تھے کہ لوگوں نے خودکشی کر لی پھر, کہ اگر وہ نہیں سمجھ سکے اس چیز کو. تب مجھے یاد ہے کہ اس طرح کی کوئی خبر وغیرہ آئی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے اور انہوں نے بینکس کے اوپر نا جو ریکوری آفیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے ایک لمٹ سے زیادہ سختی نہیں کرنی. یہ آپ نے کئی دیکھا ہوگا, یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی جو ہوتی ہیں نا الیکٹرانکس کی شاپس, وہاں پہ یہ لکھا ہوتا ہے ریکوری سٹاف کی ضرورت ہے. اب ریکوری سٹاف کے اندر وہ میرے جیسا بندہ نہیں جا کے جاب کر سکتا. وہ والی ریکوری سٹاف کے لیے وہ بندہ چاہیے ہوتا ہے جو گالم گلوچ کرنے والا ہو, لڑنے جھگڑنے والا ہو بندہ, کانٹیکٹس والا ہو, اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی ہو, بے شک لوگ اگلے کو تھریٹ کر سکتا ہو, ذلیل کر سکتا ہو. وہ اس طرح کا بندہ جا کے ریکوری سٹاف کی جاب کر سکتا ہے. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے قسطوں کے اوپر ہوتی ہیں تو انہوں نے بھی ریکوری سٹاف ایسے ہی رکھا ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں جو نیا چیپٹر آج کل کا ہے, کیونکہ دور ہے اب انٹرنیٹ کا, دور ہے موبائل ایپس کا, دور ہے سوشل میڈیا کا. تو نیا چیپٹر کیا کھل گیا ہے, ایزی لون ایپس, جس کی بھرمار ہوئی بھی ہے اس وقت ایپ سٹورز کے اوپر. مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا جب تک ایک پچھلے مہینے ایک کیس نہیں آیا تھا, ریفر ہوا تھا مشکات ٹرسٹ میں, تو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا زیادہ معاملہ ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی ایپس جو کہ آپ سے کچھ مانگنے نہیں زیادہ. بینک تو پھر بھی آپ سے کہتا ہے نا کہ کوئی آپ لیٹر دیں, کوئی جاب کا لیٹر دے دیں, آپ کہاں پہ ہوتے ہیں, کیا جاب کر رہے ہیں, آپ کی نیچر کیا ہے جاب کی, گارنٹی کوئی جمع کروائیں کسی قسم کی, آپ کوئی ویریفیکیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس آئے گا کوئی بایو میٹرک ہوگا کسی قسم کا, کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو بینک ویریفائی کرتا ہے آپ سے. لیکن ان ایپس کا کیا طریقہ ہے, ان ایپس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمپل اپنے آئی ڈی کارڈ کی تصویر کھینچنی ہے, اپلوڈ کرنی ہے, اور بس لون کے لیے اپلائی کر دینا ہے. چھوٹا سا لون, یہ ایسا نہیں کہ آپ کو کوئی 5 لاکھ روپے مل جائیں گے اور اس طرح کے, ایسے ہی چھوٹا سا لون 20,000 25,000 30,000, اس سے زیادہ نہیں.
یوزلی ایپس کے اوپر کیا لکھا ہوگا, جو مین چیز ایڈورٹائز ہو رہی ہوگی کہ 90 ڈیز کے لیے آپ کو ملے گا. تو بندہ جو ہوگا وہ کہے گا کہ یار میری کمیٹی نکل رہی تھی اگلے مہینے, یا فلانی چیز ہے, یا چلو 90 ڈیز میں تو میں مینیج کر ہی لوں گا نا, ابھی تو سر پہ پڑی ہوئی ہے, تب کی تب دیکھی جائے گی, تو میں اس کو اتار لوں گا. یہ والا معاملہ لون جو ہے وہ تھوڑا بہت ہے, وہ تو وہ شکل ہے جو کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے کہا ہوا ہے کہ مت کھاؤ ربا کو اضعافا مضاعفہ, مت کھاؤ ربا کو بڑھا چڑھا کے, دگنے کا بھی ڈبل کا بھی اس سے آگے. اس طرح کے سود کو اللہ تعالیٰ نے, یہ شروع کے آیات میں سے ہے, یعنی کہ اس کی جو بھیانک شکل تھی نا, اس کو کہہ دیا کہ اس طرح کا سود مت کھایا کرو. تو یہ اس کی شکل بالکل بنتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ 90 ڈیز کے بعد آ کے آپ کو ریمائنڈر آئے گا, پہلا بڑا سافٹ سا پلیزنٹ ریمائنڈر ہوگا, بینک سے کال آتی ہے جس طرح, یہ میسج آ جاتا ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. سرپرائزنگ بات کیا ہے, ہفتے کے بعد سے نا آپ کو کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں. پیسے یہ ابھی تو 90 ڈیز نہیں ہوئے, نہیں جی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پڑھیں تو صحیح ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو, تو اس کے اندر یہ تھا 90 کے اندر لاسٹ ہے, لیکن پہلا آپ کو قسط جو ہے نا وہ پڑ گئی ہے. 90 ڈیز کا پورا پلان ہے ان کا. جس طرح بینکوں کا ہوگا نا کہ بینک جو ہوتے ہیں وہ کس طرح چارج کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے 5 سال کا لون لے لیا, 3 سال کے لے لیا, کیونکہ 90 ڈیز کا تو ٹوٹل پلان تھا. پہلی قسط آپ کی ڈیو ہوتی ہے اس طرح. اب ہم لوگ کہاں ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ایپ انسٹال کرتے ہیں تو کون سے بادر کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے وہ پرمیشنز مانگ رہے ہیں, کون سے نہیں مانگ رہا پرمیشنز, تو لہٰذا بس ٹھک 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 اور بس ایپ انسٹال ہو گئی ہمارے پاس, ناٹ نوئنگ, ناٹ کیئرنگ کہ وہ ایپ کو میں نے کیا رائٹس اور پرمیشنز دے دی ہیں, اور میرے موبائل کے اندر کیا کیا چیز اویلیبل ہے جو میں ایکسیس دے رہا ہوں اسے. تو میں نے اس کو کانٹیکٹس کی ایکسیس دے دی, میں نے اس کو اس چیز کی بھی ایکسیس دے دی کہ وہ میری تصویریں جو اب گیلری میں ہوں گی اس کو بھی وہ ریڈ کر سکتا ہے, فائلز وغیرہ وہ سب چیزوں کا ایکسیس دے دیا اسے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اچھا چلیں میں تو ابھی نہیں دے سکتا یہ والی, تو پہلے اتنی بڑی کہ 10%, 15%, 30% کی بھی میں نے ایپس دیکھی تھیں جو اس قدر ہیوج پرسنٹیج کے اوپر نا کاٹ رہی ہوں گی. 10,000 آپ نے لیا, ہفتے کے بعد آپ نے 13,000 دینا ہے. بھائی جو بندہ 10,000 لے رہا تھا وہ اتنا مجبور تھا کہ وہ 10,000 نہیں کر سکتا تھا نا, 7 دن کے بعد وہ کہاں سے دے گا. اچھا وہ مزید جب گزرے گا تو وہ جو 13,000 تھا نا اس کا 30% پہ چارج ہو جائے گا دوبارہ اس کے اوپر, جو کہ اب دوبارہ 3,000 نہیں ہوگا, وہ 13% کا تھا, وہ اس سے اوپر ہوگا. کالز آ رہی ہیں, لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں. اچھا اب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے اچھا بھائی میں نہیں دے سکتا, ابھی معذرت یہ وہ, تو انہوں نے تو آپ کے کانٹیکٹ لسٹ پک کر لی نا. یہ میں ہائپوتھیٹیکل بات نہیں کر رہا, جو کیس تھا اس کے اوپر بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب دیکھا کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے اپلوڈز ہوئی ہوئی ہیں, ایون پراپر چینلز بول اور 24 نیوز اور ان کی بھی پراپر جو ہے نا اس کے اوپر رپورٹس تھیں, انہوں نے بھی اس کو کوریج دی ہوئی تھی اسے کہ اس طرح لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس طرح کے معاملات کے اندر. تو آپ کے کانٹیکٹس کو کال کرنی شروع ہو جائیں گے, اور کانٹیکٹ آپ نے خود ڈیفائن کیا ہوتا ہے کانٹیکٹ کو, یعنی کہ کسی نے اپنے ابو کا نام ابو ہی رکھا ہوگا, ٹھیک ہے, یا کچھ طرح کا نام رکھا ہوگا, موم رکھ لیا ہوگا, امی رکھ لیا ہوگا, ماں رکھ لیا ہوگا, اس طرح کے نام رکھے ہوں گے, ٹھیک ہے, ماما رکھ لیا ہوگا, سیو کرے اس طرح ریڈ کر لے گا, بھائی کا لکھا ہوگا, بھابھی لفظ لکھا ہوگا, دوستوں کے لکھے ہوں گے. ہم خود اس طرح کانٹیکٹ سیو کرتے ہیں نا, ہم لوگ خود ہی آ کے لکھ لیتے ہیں کون سا آفس کانٹیکٹ ہے, یعنی کہ کوئی ایک ان پڑھ بھی دیکھ رہا ہوگا نا, ان پڑھ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرینجر بھی دیکھ رہا ہوگا, تو وہ بھی گیس کر سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا کانٹیکٹ بینیفیشیل ہے کون سا نہیں ہے. اب امیجن کریں اس کو کال چلی جائے گا اور وہ اس تک انفارم ہو کہ جی فلانا آپ کو اس نے لون لیا تھا یہ والا, آپ کے اچھا, آپ کو کالز آنی شروع ہو جائیں کہ آپ نے لون لیا تھا. اچھا یہ تو بات ہو گئی صرف کالز اور ریمائنڈرز کی حد تک. پھر کال اور تھریٹس والی, جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں نا اس کے ایکسٹریم شکل یہ ہوئی کہ جو کلپریٹ یعنی کہ جو وکٹم تھی اس کے اندر, اس کی اپنی ماں نے یہ بتایا کہ کراپڈ پون پکچرز بنا کے اور فلوٹ کی جا رہی ہے. کہتے میں بتا نہیں سکتی کہ کیا چیزیں تھیں, وہ اس طرح کر کے فلوٹ کرنا شروع کر دیا, یعنی کہ بلیک میل کی انتہا. اور جب بندہ کسی ایسے معاملے میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جھوٹ بولے گا لوگوں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہاں پہ ادا کر سکے, کیونکہ پھنس گیا نا. اور ہوتا کیا ہے, یہ ویسے ہے تو ایک ضعیف جدن حدیث, لیکن میں اس کو اکثر کوٹ کرتا رہتا ہوں یہ بتا کے کہ ضعیف جدن ہے, یعنی کہ ویری ویک نیریشن. اور وہ یہ ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی وجہ سے اس کے پاس سے ایسی گندی بدبو آتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. چاہے آپ نے آیت الکرسی پڑھی تھی, چاہے جو مرضی تھا,
لیکن رحمت کے فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ تو بنیاد ہے گناہوں کی. کیونکہ جھوٹ بول لیا اگر آپ نے تو اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلا کوئی اور گناہ بھی کر سکتے ہیں. اور جھوٹ نے اگر آپ کو دل کے اندر، آپ کے اندر یقیناً اس کا ایک الرٹ جاری ہوتا ہے، لیکن آپ نے جب اس کو اگنور کر دیا نا، جانے دیا، تو اب آپ گناہ میں بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے جھوٹ بول دیا، فراڈ کر لیا، جھوٹی قسم کھا لیا آپ نے، یہ تو ایون نفاق کی بھی بنیاد ہوتی ہے یہ والی. آپ بڑھتے جاتے ہیں اس معاملے کے اندر. اور اس پرٹیکولر کیس سے ریلیٹڈ ایک بات یہ بھی کہ پھر سب سے زیادہ ایک فیمیل کے لیے سب سے زیادہ آخری حد کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ریزورٹ کر جائے پروسٹیٹیوشن کی طرف، وہ اس چیز کے اوپر ریزورٹ کر جائے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ ہم کتنی گھن کی نظر سے دیکھیں گے نا کسی بھی پروسٹیٹیوٹ کو کہ جو ایک پروفیشنل ہو، یا پتہ لگے کہ فلانے نے یہ حرکت کر لی ہے، فلانے نے بدکاری کر لی ہے، تو کس قدر گری ہوئی، فورنیکیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں یا ایڈلٹری بولتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 36 دفعہ بدکاری کرنا وہ ایک دفعہ سود کے درم دینار سود سے زیادہ برا ہے. ایک دینار درم لینا وہ زیادہ برا ہے 36 دفعہ زنا کرنے سے. اللہ کے نزدیک اتنا بڑی وہ چیز ہے، اتنی بڑی وہ چیز ہے. تو اس طرح کے بھی بندہ کنسیڈر کرنا شروع ہو جائے. اور اگر فرض کر لیں کہ کسی ایک نے ایک دفعہ پیسے کے لیے اس حد تک بھی اگر کوئی چلا جائے کہ میں پروسٹیٹیوٹ بن جاؤں، مجھے یہاں سے پیسے مل جائیں، تو کس چیز کا دروازہ کھول لیا اس نے اپنے لیے؟ کوئی اگر اس حد تک بھی چلا جائے تو کس چیز کا دروازہ کھول دیا اس نے اپنے لیے؟ اب سرپرائزنگ بات یہ اب بنتی ہے کہ بھئی اتنا کچھ اگر ہو رہا ہے تو ہمارے یہ ایف آئی اے سو رہے ہیں، اور ہماری یہ جو سائبر اور سیکیورٹی اور یہ جو جتنے بھی ادارے ہمارے ہوتے ہیں جنہوں نے میک شور کرنا ہوتا ہے، ایس سی سی پی ہو گیا، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہو گیا، ایف بی آر ہو گیا، یہ سب سو رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کا کاروبار اگر ہو رہا ہے، لیگل ہے، ان لیگل ہے، کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ کچھ خبر تو آئے. کوئی خبر نہیں تھی اس سے متعلق. البتہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اب جا کے کوئی خبر آئی ہے. پہلے میں نے اس سے ایفرٹ کی تھی کہ جو اپنے کانٹیکٹ سے کہ کہیں پہ کوئی بندہ کسی انفلوئنشل جگہ کے اوپر جاب کر رہا ہے تو اس سے بات کیا جائے کہ یار یہ مسئلہ چل رہا ہے یہ والا، اس کا کیا حل کیا جائے، اتھارٹیز کیا ایکشن لے سکتی ہیں. لیکن کسی کو کیا لگے اس سے، کسی کو کیا لگے. ہمارے جو مین مسئلہ ہے ہمارا سرکار کا وہ یہی ہے کہ وہ جب تک کوئی ان کے لیے کوئی سر پہ نہ کوئی کام پڑا ہو نا، تب تک وہ اس طرح کی چیزوں کو کون ویلیو کرتا ہے. کالز آ رہی ہیں اگر مثال کے طور پہ کہ جی اے ٹی ایم آپ کا گم ہو گیا ہے، آپ کے یا بلاک ہو گیا ہے، تو میں جی فون کر رہا ہوں فلانے بینک سے، اپنا اے ٹی ایم پن لکھوائیں مجھے اور یہ کریں، یا آپ کا اسٹیٹ بینک سے میں کال کر رہا ہوں. بھائی موبائل فون سے کال آ رہی ہے، چلیں ہم تو سمجھ آئیں گے، لیکن کتنے لوگ ہوں گے جو اسکیم میں پھنستے ہیں؟ تو اس کی پکڑ دھکڑ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ کسی کو کیئر ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ بینکوں کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہ ایک الرٹ دے دیں گے وہاں پہ کہ ہم کبھی بھی کسی سے کوئی معلومات نہیں مانگتے، کسی سے کچھ معلومات نہیں، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا آپ جانو اور آپ کا کام جانے، ہم نہیں معلومات دیتے آپ سے. تو اس کو روکا کیوں نہیں جا رہا ہے اس کرائم کو؟ یہ تو چوری ہے نا، ماڈرن شکل ہے چوری اور ڈکیتی کی، ماڈرن شکل ہے یہ والی کہ آپ اس طرح بیوقوف بنا کے لوگوں کو اسکیمز میں پھنسا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے کوئی کسی نے دلچسپی نہیں دکھائی. ایک کسی نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا لیکن میرا کوئی اس طرح لنک کریٹ ہو نہیں سکا. وہ کسی نے مشورہ یہ دیا تھا کہ سود سے متعلق، جو میں نے پچھلے سال بھی ایک لیکچر کیا تھا، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی یہ وہ گروپس میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان سے سود کو ختم کرنے کے لیے نا بڑی ایفرٹ کی ہے. تو ان سے اگر بات کر لی جائے اور ان سے دیکھا جائے، اول تو کیا پتہ وہ آلریڈی ایسی کوئی پٹیشن فائل کر چکے ہوں، فرض کرتے ہیں نہیں فائل کر سکے وہ ابھی تک، تو ان تک یہ بات پہنچائی جائے، کیونکہ عام کسی اور وکیل تک جائیں گے تو وہ وکیل کو تو سمجھانا پڑے گا. پلس یہ کہ اس وکیل کو شاید اس میں ریلیجس آبلیگیشن ہی نہ فیل ہو کہ یہ میری ایک دینی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جماعتیں جو ہیں کیونکہ یہ تو ریلیجس آبلیگیشن سمجھ کے یہ جہاد کر رہی ہیں، تو کیا پتہ. لیکن بہرحال میرا کوئی پرسنل لنک اسٹیبلش ہو نہیں سکا اس کے اندر. ورنہ بہت اچھا یہ گراؤنڈ تھا ہمارے پاس کہ پچھلے سال جب فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ اناؤنس کر دیا اور پھر گورنمنٹ نے اس کو انڈورس کر لیا کہ بالکل ہم اس کو کریں گے. اب آگے اپڈیٹ کیا اس کی یہ نہیں پتہ، لیکن لیگل سٹیٹس فی الحال کے لیے ہے. گورنمنٹ نے کہہ دیا ہم پرسو نہیں کریں گے اس کے اگینسٹ کوئی کیس، اور ہم اس پلان کو ڈسکس کریں گے. اور فیڈرل شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ سود کی یہ شکل ہے، تو بڑا اچھا کیس بنتا ہے والا. لیکن بہرحال انفارچونیٹلی میرا کوئی ذاتی ایسا کچھ بن نہیں سکا کہ میں اس کے اندر کوئی پروگریسو کام کر پاتا.
الحمدللہ خبریں ابھی یہ آ گئی ہیں کہ گوگل نے اپنی جو اپریل کی پالیسی بنائی ہے، اپریل 23 کی، اس کے اندر گوگل نے خود ہی اس چیز کی طرف آپ یہ کر لیا ہے کہ جو ایپس آپ سے یہ مائکرو فائنینس کی جو لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، لون ایپس ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دے گا کہ وہ آپ کے کانٹیکٹ اور جو آپ کی پکچرز ہیں نا وہ اس کو نہیں کر سکتا. بس گوگل نے تو ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی ایک ریسٹرکشن، یہی بڑی بات ہے، چلیں یہی بڑی بات ہے کہ وہ ایکسیس، کیونکہ اس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے ریلائز کر لیا کہ لون ایپ ہوگی تو وہ نہیں کرے گی. یہ اپریل کی پالیسی تھی، تو ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ 31 مئی کے بعد سے یہ فلی انفورس ہو گئی ہے. تو نئی ایپس کے اوپر کوئی آپ کے کانٹیکٹ نہیں پڑھ سکے گا، کوئی آپ کی پکچرز کو یا گیلری کو ایکسیس نہیں کر سکے گا اس چیز کو. لیکن مسئلہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ یہ جو ایپس ہیں یہ آپ کی بس گیلری نہ کر سکیں اور وہ نہ کر سکیں تو پھر تو سب اوکے ہے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. چاہے وہ آپ کو بلیک میل کریں، ٹارچر کریں، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، یا بالکل سٹینڈرڈ بینکس کی طرح، شیڈول بینکس کی طرح صرف آپ کو سافٹ ریمائنڈرز دیتے رہیں، دونوں صورتوں میں آپ نے کیا اللہ کے حکم کی سخت خلاف ورزی. آپ پڑ گئے سود کے کام میں، ربا کے کام میں پڑ گئے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے، اور اعمال میں وہ تو عقیدے کا ہو گیا. اعمال کے اندر عبادت اور اس کے بعد اعمال کے اندر سب سے بڑا گناہ جس کا کوئی آپ کو کمپیریزن نظر نہیں آتا دو باقی گناہوں کے ساتھ، وہ سود کی شکل ہے. وہ سود کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری سزا ریزرو رکھی ہوئی آخرت تک کے لیے. دنیا کے اندر حیرت کی بات ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنی آپ حدیثیں پڑھیں تو انسان کام جاتا ہے، شرم آتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے بھی ایون. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ نہیں مینشن کیا کوئی بھی کہ 40 کوڑے پڑیں گے، اسے سزائے موت بھی نہیں بتائی، اس کے بارے میں سنسار کیا جائے گا، اسے بدنام کیا کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. سب کچھ ریزرو رکھا ہوا ہے قیامت والے دن کے لیے. اور قیامت والے دن امید ہوگی نا انسان کو کہ میں اگر کسی مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو میں جاؤں کسی کے پاس کہ میری ہیلپ کر دو، میری شفاعت کرو، میری ہیلپ کر دو، دیکھو میرے اوپر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے. اپنے ماں باپ کے پاس بھاگے گا انسان، کسی اور کی طرف جائے گا جہاں سے اس کو ہو سکے. آپ یہ بتائیں کہ کوئی بندہ تکلیف کی حالت میں ہو وغیرہ تو اس کو کوئی اور دیکھے، آپ کو کبھی کوئی نظر آئے بندہ تکلیف کی حالت میں تو آپ کو طرز ٹائپ چیز آئے گی. لیکن امیجن کر کے دیکھیں کہ جو بندہ جس کے اوپر کوئی کسی عصیب کا اثر ہو، پوزیشن اس کے اوپر ہوا ہو، دیوانے پن کے اس کے دورے پڑ رہے ہوں اس سے تو ہر کوئی بھاگتا ہے، دور دور جائے گا، اس کو تو قریب بھی نہیں آنا چاہے گا، کنسیڈر بھی نہیں کرنا چاہے گا کہ اس کو میں کروں، بھاگو جان بچاؤ اپنی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر یہ فرمایا ہے، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، جو لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں، جو لوگ اس کے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اس طرح اٹھائے جائیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کے دیوانہ کر دیا ہو، پوزیشن اس کے اوپر ہو گئی ہو. وہ اس کیفیت کے اندر ہوگا، وہ اس طرح اٹھایا جائے گا وہ، اور اس کو خود بھی نہیں کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کیا ہو رہا ہے. کبھی کوئی پوزیشن کا سننے میں ایکسپیرینس کبھی کوئی چیز ہوئی ہو تو اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. یعنی کہ اگر موقع بھی ہوگا نا اگر کسی قسم کا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اسے چھین رہے ہیں کہ کوئی معافی نہیں، کسی کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی، کسی قسم کی بھی کوئی ازالہ نہیں کسی قسم کا. تو لہٰذا سود جو ہے جس کے بارے میں یہ بات تو قرآن کی آیت میں تو کلو کی بات ہو گئی نا، تو اس سے بہت سارے اسکالرز نے جس طرح کہ جاوید غامدی ٹائپ ہو گئے، انہوں نے یہ اخذ کر لیا کہ بھئی سود کھانا گناہ ہے، پے کرنا یا باقی چیزیں نہیں ہیں. نہیں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت کر دی کہ ایکولی پنشیبل ہے وہ جو سود لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو لکھتا ہے، جو گواہ ہے، وہ سب. یعنی اس دور کا فل جو اس کی وہ جو ایکو سسٹم تھا نا وہ بتا دیا. آج کل کے دور میں ایکو سسٹم پھیل گیا اس کا. ظاہری بات ہے آج کل کے جو پیور سودی کاروبار میں ملوث، چاہے وہ بینک ہوں جو بھی ہوں، آپ کو پتہ ہے ان کا تو بہت نیچے سے لے کے اوپر تک کتنی بڑی ہیرارکی ہوگی ان کی، وہ سب شامل ہوں گے اس کے اندر جو پیور سود کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور جبکہ اب آپ کے سپریم کورٹ نے بھی پہلے بتا دیا، اپیل بھی ہو گئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی کر دیا، کوئی گنجائش نہیں اب اس کے اندر آپ کے پاس. تو لہٰذا توبہ کریں سب سے پہلے تو.
اس طرح کی ایپس یا جو بھی ہیں اس کے اندر اگر آپ کو کوئی سہولت مل سکتی ہے تو آپ کر لیں. سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کیا کیا ہے کہ ایک پوسٹ نکالی ہے, یہ تقریباً ایک اور ویب سائٹ کے اوپر تو میں 10 نام پڑھ رہا تھا, یہ آپ کو جو اسکرین کے اوپر نام نظر آ رہے ہیں, ورنہ ادروائز انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس طرح ایک لسٹ نکالی ہے. میں حیران ہوں کہ اتنی پیتھیٹک قسم کی لسٹ ہوئی ہے. کوئی گرافک ڈیزائنر سے کچھ کام کروا لیتے, اناڑی سے ہی کام کروا لیتے, کسی اسٹوڈنٹ سے ہی کام کروا لیتے, اتنا وہ پڑھے نہیں جا رہا یہ لائنیں کیا لکھی ہوئی ہیں. اینی وے یہ لسٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ بھائی یہ وائٹ لسٹ ہے, اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ بلیک لسٹ ہے. لیکن آپ کو جو لیگل بزنس ہے نا, میں آپ کو ایک اسکیل بتاتا ہوں اس کا. یہ کل کی خبر ہے, یہ آپ دیکھیں کہ $500 ٹریلین کی اکانومی گرو کر گئی ہے مائکرو فائنانس بینکنگ کی. $500 ٹریلین. مائکرو فائنانس بینکنگ میں یہ ایزی پیسہ آ جاتا ہے, اس میں یہ جائز کیش بھی آ جاتا ہے. باقی آپ نے کچھ اور بھی دیکھے ہوں گے, کئی بینکوں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے مائکرو فائنانس بینک نا, چھوٹے چھوٹے لونز دیتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی پیمنٹس ہوتی ہیں, اپر لمٹ ان کی لگی ہوتی ہے, بڑے کاروبار اس کو یوز نہیں کر سکتے. بھائی 500 بلین اگر اس کا وہ ہو گیا ہے لیگل, تو یہ والا کھاتا کہاں تک گیا ہوگا؟ امیجن کر کے دیکھیں اس چیز کو. آپ وائٹ لسٹ نکال دی ہے, بھائی آپ وائٹ لسٹ نہیں, آپ پراپر ایک ٹیم آپ کی ہو جو ان کو پل ڈاؤن کرے ایسی ایپس کو. یہ تو ایک نیکی یا گناہ بنے کہ آپ کے لیے ایک چوائس ہے یہ والی, کیا یا تو آپ نیکی کے کام میں پارٹ بنیں یا آپ گناہ کے کام کے اندر پارٹ بنیں. اور اس طرح کی کسی بھی ایپ کا ایون ایڈ چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ جو 7 یا 8 کو الاؤ بھی کیا نا, اگر یہ سود کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں نا کام, تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. چاہے ایسی سی پی الاؤ بھی کر رہا ہے, اللہ نے الاؤ نہیں کیا آپ کو یہ چیز, اللہ نے آپ کو یہ چیز الاؤ نہیں کی. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اللہ کے آگے توبہ اور استغفار. اس کے بعد اپنے گناہوں جو ہے نا ان کو آپ نے فوراً جان چھڑائیں, ان چیزوں سے فوراً پے آف کریں. مطلب کہ اس کے بارے میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے جان چھڑائی جائے. چاہے آپ کو اپنا موبائل بیچنا پڑے, آپ کو کوئی اور انسینشل چیز کریں, جلد از جلد اس چیز سے جان چھڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ گناہ ہو گیا تھا, اس گناہ سے مجھے بچا لے, اس گناہ سے مجھے بچا لیں.